کل پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ کل میرے پاس تم ہو کی آخری ایپیسوڈ ریلیز ہونے والی ہے. لیکن فلم کے اصل سٹارز نہ دانش ہیں اور نہ مہوش. فلم کے اصل سٹار ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، جو اپنی کنٹروورشل باتوں کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے لائم لائٹ میں ہیں. کیونکہ میرے پاس 3 یا 4 دن نہیں ہیں تو میں ان کی ساری باتوں کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن ان کے سب سے ریسنٹ انٹرویو کے اوپر کامنٹ کروں گی جہاں پر انہوں نے ایک پاکستانی مرد کی زندگی کا سفر بیان کیا کہ وہ کس طرح پیدائش سے لے کے موت تک خواتین کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. تو آج میں آپ کو ایک پاکستانی خاتون کی زندگی کا سفر بتانا چاہوں گی، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ خلیل الرحمان صاحب نے نہ تو آج تک کبھی کوئی فیکٹ فگر اور سٹیٹسٹک پڑھا ہے خواتین کے اوپر، اور نہ ہی ان کو اس ایشو کے اوپر کوئی بھی نالج ہے. ایک پاکستانی عورت کی زندگی کا سفر اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی ماں اپنے گھر والوں کو یہ بتانے سے ڈرتی ہے کہ وہ لڑکی ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جب لڑکی تعلیم حاصل کرنے کی عمر پر جاتی ہے تو اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے بھائی کی تعلیم کو اس کی تعلیم کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ گھر کے اندر محدود وسائل ہیں. اگر وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت لڑکی ہے تو وہ ان 13% لڑکیوں میں سے ہوتی ہے جس کو 14 سال کی عمر سے آگے پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. جیسے جیسے لڑکی جوان ہوتی ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا وجود، اس کی آئیڈینٹی، اس کے خاندان اور خاص کر کے اس کے بھائی اور اس کے باپ کی عزت کے اندر قید ہے. اس کو ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی خوشی سے زیادہ اپنے خاندان کی عزت کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گھر کی 4 دیواری سے باہر جو دنیا ہے وہ اس کے لیے نہ مناسب ہے اور نہ ہی محفوظ ہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کیونکہ خلیل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا کہ پاکستانی مرد خواتین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو اگر معاملہ کچھ ایسا ہے تو باقی لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں کیوں اپنے ہی شہروں اور محلوں کے اندر پھرنے سے اتنی خوفزدہ ہیں؟ یہ مرد خواتین کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اس خدمت سے خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت نے کئی ادارے اور کئی ایسے قوانین بنائے ہیں، جیسے کہ سیکشول ہراسمنٹ پروٹیکشن، ورک پلیس ہراسمنٹ پروٹیکشن، سائبر بلینگ اور ڈومیسٹک وائلنس. تو پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ خلیل انکل جیسے وہ لوگ جن کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا ذریعہ ہے، کیا ان کو ٹی وی پر آ کر خواتین کے بارے میں ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ کوئی خاتون 2% کی عورت ہے، یا کوئی خاتون فتنہ ہے، یا کیا عورت اچھی ہے اور کون عورت بری ہے؟ اور آخری بات، وہ ساری چیزیں جن کے اوپر خلیل انکل نے خواتین کا اتنا مذاق اڑایا کہ خواتین تو ایموشنل ہیں، غصہ کرتی ہیں، اینگری فیمنسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ہر انٹرویو کے اندر وہ چیزیں خود کی. وہ ایموشنل ہوئے، انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے اپنا ٹیمپر لوز کیا، اور انہوں نے اپنے سارے دلائل فیکٹس اور فگرز کی بجائے ایموشن کے اوپر رکھے، اور ان کو وہ کسی چیز سے سپورٹ نہ کر سکے. سو ان اے ورلڈ آف طاہرہ عبداللہز اینڈ خلیل الرحمان قمرز، بی اے طاہرہ عبداللہ اینڈ ناٹ اے خلیل الرحمان قمر.